السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ وکلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرۃ فتکونا من الظالمین. یہ آیت کریمہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 30 پر 5. اس سے اوپر کی آیتوں کے اندر بات یہ آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 20 پر 9 پر اللہ نے ذکر فرمایا جو بندوں پر اللہ نے ظاہری نعمتیں انعام اللہ نے عطا فرمایا اس کا ذکر ہوا. اور وہ ظاہری نعمتیں یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو پانی کے قطرے سے پیدا فرما کر مزید نعمتیں اللہ نے دی کہ دنیا کے اندر اللہ نے ان کو پیدا فرمایا. پھر دنیا کے اندر اللہ نے آسمان درست 7 آسمان بنائے، زمین فرش بنایا اللہ تبارک و تعالی نے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے باطنی نعمت کا اظہار فرماتے ہوئے اللہ نے فرمایا دیکھو تمہارے جد امجد سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فضیلت بخشی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر ان کو فوقیت، یعنی تمام مخلوقات پر اللہ نے ان کو فوقیت عطا فرمائی. تو یہ باتیں آئی تھی، اسی کے ضمن میں باتیں آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کے سامنے اسما یعنی تمام چیزوں کے نام گنوائے اور پھر وہ نام سارے کے سارے فرشتوں کے سامنے بھی اللہ نے رکھا، تو فرشتے اور فرشتوں کے ساتھ جو شیطان تھا ساتھ میں وہ بھی بتا نہ سکا. تو آخر میں سیدنا آدم علیہ السلام نے ہر ایک چیز کا نام گنوا دیا. تو ایک اعتبار سے آدم علیہ السلام کی فضیلت تمام مخلوق پر ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں سے اور اسی کے ضمن میں شیطان بھی تھا، سب سے اللہ نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، آدم کے سامنے جھکو. سبوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ابلیس بات نہ مانا اور غرور کیا اور کافروں میں سے ہو گیا، یعنی وہ اپنی عقلی دلیل پر قائم رہا. وہ یہ نہیں دیکھا کہ خدا کا فرمان سامنے آیا. عقلی دلیل یہ کہ وہ سوچنے لگا کہ میں تو آگ سے پیدا ہوا ہوں اور آدم مٹی سے، مٹی کی تاثیر نیچے رہنے کی ہے اور آگ کی تاثیر اوپر رہنے کی ہے، اوپر والا نیچے کے سامنے کیوں جھکے گا. یہ اس کی ذہن کے اندر، عقل کے اندر باتیں آئی جس کی وجہ سے وہ غرور کیا، تکبر کیا، گھمنڈ کیا اور کافروں میں سے ہو گیا. اب ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے جنت میں پیدا فرما دیا، پھر آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ نے وجود عطا فرمایا جنت کے اندر. پھر جب سیدنا آدم اور حوا علیہ السلام جنت کے اندر رہنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں رہنے کا جو ذکر فرمایا اس کا ذکر اللہ نے اس آیت کے اندر فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، کہ ہم نے حکم دیا کہ آدم تم رہا کرو، تم اور تمہاری بیوی جنت کے اندر. یہ اللہ نے انعام فرمایا سیدنا آدم علیہ السلام پر. اور یہ یاد رکھیں کہ یہ جو جنت ہے یہ وہی جنت ہے جس میں قیامت کے بعد ایمان والے مؤمنین اللہ پر یقین کرنے والے لوگ داخل ہوں گے. اسی جنت کے اندر سیدنا آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام تھیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہا کرو. یہ اللہ نے مزید انعام فرمایا. اس پر ایک مزید انعام یہ بھی ہوا کہ اللہ نے کہا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور کھاؤ اس جنت میں سے با فراغت جہاں سے چاہو، یعنی جو چیز جس چیز کی چاہت آپ کو ہو ان آپ دونوں اس جنت کے اندر وہ چیزیں کھاؤ، اس کی اجازت ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ایک شرط لگائی وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک شرط اللہ نے لگائی کہ اس درخت کے قریب نہ جائیے گا، اس درخت کے قریب نہ ہوئیے، ورنہ آپ ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جو اپنی جانوں پر زیادتی کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر ساری چیزیں کھانے کی اجازت دی، لیکن ایک درخت کے قریب جانے سے اللہ نے منع فرمایا. اور اللہ کی حکمت تھی کہ اس درخت کے قریب نہ جائیں ورنہ آپ ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جو اپنی جانوں پر زیادتی کرنے والے ہیں.
دیکھیں یہاں اللہ نے ظالمین کا لفظ استعمال فرمایا، فتکونا من الظالمین۔ یہاں ظالم کسے کہتے ہیں؟ ظالم کے تو معنی یہ ہے کہ بندہ جو ہے شرک کرے، کفر کرے، اور ظلم کی تعریف عربی کے اندر وضع الشیء فی غیر محلی، جو چیز جس جگہ استعمال کرنے کی ہے اس کے علاوہ میں استعمال کرنا، یہ ظلم ہے۔ تو یہاں ظالم کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں ظالم کے تشریح کرتے علماء نے 3 باتیں لکھی ہیں۔ ایک، ظلم تو یہ ہے کہ بندہ اللہ کے ساتھ کرے، اور اللہ کے ساتھ ظلم انسان اس طور پر کرتا ہے کہ کفر کرے، شرک کرے، نفاق انسان کرے، تو یہ گویا کہ اللہ کے ساتھ بندہ جو ہے ظلم کر رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ ایک انسان دوسرے انسان پر ظلم کرتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ انسان اپنی جانوں پر ظلم کرتا ہے۔ تو یہاں پر جو ظالم سے مراد یہ ہے، وہ ظالم مراد نہیں کہ انسان کفر اور شرک پر سیدنا آدم علیہ السلام نعوذ باللہ اتر گئے، بلکہ یہاں تیسری چیز مراد یہ ہے کہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے نہ بن جائیں، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا قلنا، جب فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، جب اللہ تعالیٰ نے اس درخت سے منع فرما دیا تو اب شیطان جو ہے سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا، بڑی تعریفیں کی، تعریف کرنے کے بعد کہا کہ دیکھیں آپ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر آپ جنت کے اندر ایک چیز ہے اگر اس کو کھا لیں تو آپ کبھی نہیں مریں گے، ورنہ آپ پر موت طاری ہو جائے گی۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے فرمایا موت کیا ہوتا ہے؟ سیدنا آدم علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا موت کیا چیز ہے۔ تو شیطان نے اپنے تہیں میں ایک جانور کو، مردہ جانور کو لا کر رکھا اور دکھایا کہ اس طرح موت آتی ہے۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام خوف زدہ ہو گئے۔ سیدنا آدم علیہ السلام پوچھنے لگے اس موت سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ تو شیطان نے کہا اس کے لیے ایک صورت یہ ہے کہ اس جنت کے اندر ایک چیز ہے، اگر تم اس کو کھا لو گے تو تم پر موت طاری نہیں ہوگی۔ تو آدم علیہ السلام نے پوچھا کیا چیز ہے وہ؟ تو اس نے کہا کہ وہ درخت ہے کہ اس کو اگر تم کھا لو۔ تو آدم علیہ السلام کہنے لگے اللہ نے تجھ سے منع فرمایا مجھے، میں کیوں کھاؤں اسے؟ تو کہا دیکھو اللہ نے اس وجہ سے تمہیں منع کیا ہے کہ اگر تم اس درخت کو کھا لو گے تو تم فرشتوں کے مانند ہو جاؤ گے۔ فرشتوں کے مانند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ ہی کی عبادت کرتے رہو گے، لیکن اللہ نے تمہیں جس مقصد کے لیے دنیا میں جنت کے اندر پیدا کیا ہے وہ مقصد یہ ہے کہ زمین کی خلافت اللہ تمہیں دینا چاہتا ہے۔ اگر تم درخت کھا لو گے تو فرشتوں کے مانند ہمیشہ عبادت کرنے لگ جاؤ گے، اس لیے اللہ نے منع فرمایا کہ درخت کو نہ کھاؤ۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام سوچنے لگے کہ اللہ کے جو یعنی شیطان نے جس طرح کی باتیں کہی ذہن کے اندر بیٹھ گیا، جس کی بنیاد پر اس شجر ممنوعہ کو انہوں نے نوش فرما لیا سیدنا آدم اور حوا علیہم السلام، تو جس کی وجہ سے نتیجہ یہ ہوا کہ جو جنت کی لباسیں ان کے بدن پر تھی اتر گئیں، برہنہ ہو گئے اور جنت کے درخت کے پتوں سے اپنے جسم چھپانے لگے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو جو ہے سیدنا آدم اور حوا علیہ السلام کو جنت سے اتار دی، جس کا تذکرہ اللہ نے اس آیت میں فرمایا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، سو شیطان نے ان دونوں کو یعنی آدم اور حوا علیہ السلام کو لغزش میں ڈال دیا اس درخت کی وجہ سے۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، پھر ان دونوں کو برطرف کر دیا ان نعمتوں سے جس میں وہ تھے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، جب جنت کے اندر یہ نعمتیں، جنت کی لباسیں ان کے جسم سے اتر گئیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَاسٌ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے حکم دیا کہ اتر جاؤ جنت سے، اب دنیا کے اندر اتر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ ہوئی جنت کے اندر سے اللہ نے اتار دیا، دوسری چیز اللہ نے فرمایا بَعْضُكُمْ لِبَاسٌ عَدُوٌّ، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، یعنی تمہاری جو نسلیں آئیں گی، تمہاری جو اولادیں آئیں گی وہ آپس میں ایک دوسرے کے بعض اوقات دشمن بن جائیں گے۔ تیسری چیز اللہ نے فرمایا جو زمین پر آپ اتر رہے ہیں اس زمین پر جو ہے سدا نہیں رہنا ہوگا، بلکہ ایک نہ ایک دن جو ہے زمین سے جو ہے آپ کا خاتمہ ہو جائے گا، یعنی چند دن آپ کو زمین میں ٹھہرنا ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین میں جو ہے تھوڑے دن جو ہے ٹھہرنا ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور کام نکالنا ہے ایک میعاد تک، ایک متعینہ مدت تک، یعنی متعینہ مدت ہی تک آپ کو زمین پہ رہنا ہے۔
اب رہی بات یہ کہ سیدنا آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جب اللہ نے جنت سے اتارا تو آدم علیہ السلام کس سرزمین پر اترے اور حوا علیہ السلام کس سرزمین پر اترے؟ اس میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ سب سے مضبوط قول یہ ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ نے جب اتارا تو سر اندیپ یعنی سری لنکا کے اندر اللہ نے اتارا، جس کی یا سیلون کے اندر، اور سیدنا حوا علیہ السلام کو اللہ نے جدہ کے اندر اتارا۔ جدہ کو جدہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جدتن کے معنی دادی کے آتے ہیں، تو حوا علیہ السلام جدہ کے اندر اتری۔ تو یہ مفسرین کے اقوال ہے، لیکن یہ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ یعنی مضبوط قول میں سے یہ قول یعنی کنفرم کے طور پر انسان نہیں کہہ سکتا کہ سری لنکائی کے اندر اترے، لیکن ہاں یہاں تک تو ہے کہ موجودہ جو ایشیا ہے، اس موجودہ ایشیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اتارا اور حوا علیہ السلام کو جدہ کے اندر اتارا، اور دونوں جو ہے جو دونوں کی ملاقات جب ہوئی آدم اور حوا علیہ السلام کی، یہ عرفات کے میدان کے اندر۔ عرفات کے معنی آتے ہیں پہچاننے کے۔ یہ دونوں جب عرفات کے میدان کے اندر آئے تو ایک دوسرے کو پہچانے، اس لیے اس میدان کو عرفات کہتے ہیں۔ تو سیدنا آدم اور حوا علیہ السلام کی جو ملاقات ہوئی عرفات کے میدان میں۔ ایک قول یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی جو مزار ہے امنا کے اندر، بعض لوگ کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ دوسرے مقامات پر ہیں۔ تو خیر یہ باتیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر آدم اور حوا علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر اترے تو حضرت ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کے سیرت کے اندر باتیں لکھی ہیں، فبکا آدم 300 سنین، 300 سال تک اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے، 300 سال تک اپنے جو اس چوک پر اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ 300 سال کے بعد اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے کہا کہ اللہ مجھے محمد کے صدقے میں معاف فرما دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 300 سال کے بعد ان کی دعا کو قبول فرمایا، اور اللہ نے پوچھا کہ آپ محمد کو کیسے پہچانتے؟ کیف عرفت محمد، میں تو آپ ابھی تو محمد کو پیدا بھی نہیں کیا، آپ محمد کو کیسے پہچانتے؟ تو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ جب آپ نے میری روح کو دنیا کے اندر میرے جسموں کے اندر پھونکا، فرأیت رأسی، جب میں نے اپنے سر کو اٹھایا تو میں نے دیکھا، فرأیت علی قوائم العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب آپ نے میرے جسم میں روح پھونکی، میں نے آنکھیں کھولی اور میں نے عرش کے پائے کو دیکھا تو عرش کے پائے میں لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، فعلمت انک لم تزف الی، تو میں سمجھ گیا جس ذات کو آپ اپنے نام کے ساتھ ملا رکھے ہیں وہ بہت بڑی ہستی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا صدقت یا آدم، آپ نے سچ کہا، اگر محمد نہ ہوتے تو یہ دونوں جہاں کو میں پیدا نہ کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا 300 سال کے بعد۔ اب آگے اللہ تعالیٰ سیدنا آدم علیہ السلام کے سلسلے میں چند باتیں اور ذکر فرما رہا، انشاءاللہ آئندہ درس میں۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔